واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 67 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین سن 1019 سن عیسوی بمطابق 410 سن ہجری سلطان متھرا سے تہ و تیغ کرتا ہوا قنوج اور وہاں سے غزنی واپس آیا تو اس کی اطلاع غزنی پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ سلطان کئی راجوں مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا کر غزنی واپس آ رہا ہے۔ ناظرین لوگ اپنے فاتح سلطان کے راستے میں جمع ہو گئے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے اور فوج بھی نعرے لگا رہی تھی۔ ناظرین عورتیں دور کھڑی اپنی فوج کی بلائیں لے رہی تھی۔ لوگ جب ان 25,000 ہندو جنگی قیدیوں کو اور 350 جنگی ہاتھیوں کو دیکھتے تھے جو سلطان ہندوستان سے لایا تھا تو خوشی سے ناچنے لگتے تھے۔ ناظرین غزنی کا بچہ بچہ سلطان کے راستے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ داد و تحسین اور نعروں کا شور زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ ناظرین بغض اور حسد میں مبتلا متعصب مورخین اور بعض متعصب ہندو اور عیسائی تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر سلطان نے حکم دیا کہ سارا مال و دولت اس کے محل کے سامنے ڈھیر کر دیا جائے۔ جب زر و جواہرات کے انبار سلطان کے سامنے رکھے گئے تو سلطان کا سر غرور اور فخر سے بلند ہو گیا۔ یہاں تک تو حقیقت ہے کہ سلطان نے تمام مال و دولت اپنے محل کے سامنے رکھوا کر دیکھا تھا۔ ناظرین لیکن اس دور کے مبصرین جن میں الاشاری اور ابو عبداللہ یاقوت خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہوں نے لکھا ہے جب سلطان اپنی عوام کا اس کے استقبال کے جوش و خروش اور خلوص دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ سارا مال غنیمت ان لوگوں کے سامنے رکھ دو جو ہم ہندوستان سے ساتھ لائے ہیں اور انہیں بتا دو کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ تمہارے خزانے کا مال ہے جو تم لوگوں کی فلاح و بہبود پر ہی خرچ ہوگا۔ اور پھر سلطان نے یہ سارا مال غنیمت عوام کی فلاح و بہبود اور آرام کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین سلطان نے ایک سنگ مرمر کی جامع مسجد اور ایک یونیورسٹی کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کا نام عروس فلک رکھا گیا۔ یہ مسجد تھی ہی دلہن، دور دور سے تعمیر کے لیے معمار بلائے گئے۔ ناظرین دیواروں اور چھتوں پر بیل بوٹے کھدوائے گئے اور ان میں سونا چاندی پگھلا کر ڈلوائے گئے۔ کلسوں پر سونے کے خول چڑھائے گئے۔ مسجد کے اندر انتہائی دلکش اور قیمتی قالین بچھائے گئے۔ ناظرین یونیورسٹی کو سلطان نے اپنی زیر نگرانی ایک مثالی دارالعوام بنا دیا۔ اس میں مختلف زبانوں کی کتابیں جمع کی گئی۔ ناظرین تیار اور مکمل ہو کر یہ جامع مسجد اور یونیورسٹی علم و فن کا ایسا مرکز بن گئی کہ جس کی مثال کم از کم اسلامی دنیا میں نہیں ملی۔ ناظرین دور دور سے علماء اور اساتذہ بلائے گئے جن کے لیے ایک کثیر رقم مختص کی گئی۔ طلباء کے لیے بھی ایک خاص رقم مختص کی گئی جو ان کو وظیفوں کی شکل میں ملتی تھی۔ قاسم فرشتہ اور البیرونی لکھتے ہیں کہ جامع مسجد اور یونیورسٹی متھرا کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ ناظرین تاریخ نویسوں نے سومناتھ کو زیادہ اہمیت دی ہے لیکن سلطان کی نظر میں متھرا زیادہ اہم تھا کیونکہ متھرا ہندوؤں کے ہری کرشن کی جائے پیدائش تھا اور ہندوؤں کے نزدیک اس کی اتنی ہی اہمیت اور مقدس تھا جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ اہم اور مقدس ہے۔ ناظرین سلطان جو مال غنیمت ساتھ لایا تھا اس میں سونے چاندی کے 30 لاکھ درہم، ہیرے جواہرات، چاندی سونے کے ٹکڑوں کا کوئی حساب نہ تھا۔ 25,000 جنگی قیدی اور 350 جنگی ہاتھی تھے۔ ناظرین گھوڑوں اور تلواروں کا کوئی شمار نہ تھا۔ مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان ہندوستان سے 3 عجیب چیزیں ہندوستان سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان میں ایک ہاتھی تھا، دوسری فاختہ اور تیسرا ایک پتھر تھا۔ ناظرین ہاتھی متھرا سے قنوج کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے راستے میں ملا تھا جو کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو کہ جمنا کے کنارے پر تھی، اس کا نام اسائی تھا اور اس کے راجے کا نام چندر رائے تھا۔ سلطان کو اس ہاتھی کے متعلق بتایا گیا تو سلطان نے اس ریاست کا محاصرہ کر لیا اور چندر رائے کو لکھا کہ وہ یہ اپنا ہاتھی میرے حوالے کر دے گا تو انتہائی آسان شرائط پر صلح کر لوں گا۔ اس ہاتھی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ہاتھی بہت دراز قد تھا اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ جنگ میں تیر تلوار اور برچی سے زخمی ہونے کے باوجود دشمن کی صفوں میں گھس کر تباہی پھیلاتا ہے۔ ناظرین چندر رائے نے جواب دیا
کیا کہ یہ ہاتھی مجھے اپنی ریاست سے زیادہ عزیز ہے، میں اپنے جیتے جی یہ ہاتھی کسی بھی صورت میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ پھر جنگ کا تصادم شروع ہو گیا۔ ناظرین، اسی دوران یہ ہاتھی خود بخود سلطان کے پاس آ گیا۔ اس کے عہدے میں ہندوؤں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں تیروں سے ہلاک کیا گیا تھا، اور ہاتھی بغیر کسی محابت کے سیدھا سلطان کے پاس آ گیا۔ ناظرین، سلطان نے ہاتھی کو پکڑنے کا حکم دیا۔ چونکہ یہ ہاتھی خود بخود سلطان کے پاس آ گیا تھا، اس لیے بے اختیار سلطان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ ہاتھی نہ مجھے چندر رائے نے دیا ہے نہ ہندوؤں نے، بلکہ یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اس لیے اس کا نام آج سے خدا داد ہے۔ ناظرین، فرشتہ کے مطابق سلطان ایک پرندہ بھی لایا تھا جو فاختہ سے ملتا جلتا تھا۔ اس پرندے کی خاصیت یہ تھی کہ جس مکان یا محل میں پنجرے میں قید ہوتا، اس مکان یا محل میں کوئی کسی کو زہر نہیں دے سکتا تھا۔ کوئی چاہے کتنا بھی کسی بھی کمرے میں چھپ کر کسی کو زہر دے، یہ پرندہ اسی وقت پنجرے میں پڑپڑانے لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پنجرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناظرین، یہ پرندہ سلطان نے خلیفہ بغداد قادر باللہ کو بطور تحفہ بھیج دیا۔ قاسم فرشتہ کے مطابق تیسری چیز جو سلطان ہندوستان سے ساتھ لایا تھا وہ ایک پتھر تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے پانی میں بھگو کر اس سے ٹپکنے والے پانی کے قطرے کسی بھی قسم کے زخم پر لگائے یا ٹپکائے جاتے تو وہ زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ناظرین، ہندوستان سے واپسی کے کچھ دن بعد سلطان نے اپنے پیر و مرشد جناب سید شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا پروگرام بنایا۔ ناظرین، سلطان کی عادت تھی کہ جب بھی کہیں سے واپس آتا تو پیر و مرشد کے حضور حاضری ضرور دیا کرتا تھا۔ ناظرین، سلطان نے اپنا ایک مختصر سا قافلہ تیار کیا اور حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، آستانہ عالیہ سے 1 میل دور سلطان نے اپنا قافلہ روکا اور انتہائی عام سا لباس زیب تن کیا اور اپنے قافلے کو وہیں رکنے اور انتظار کرنے کا کہہ کر خود سلطان پیدل حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت سلطان جس حالت میں تھا کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ سلطان محمود غزنوی فاتح ہندوستان ہے۔ ناظرین، سلطان اپنے پیر و مرشد کے ہاں کبھی بھی شاہانہ انداز میں نہیں گیا۔ آستانہ پر پہنچ کر سلطان نے اپنے پیر و مرشد کو سلام کیا، ہاتھ چومے اور خرقانی صاحب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، خرقانی صاحب نے سلطان کو کہا، وہ وقت یاد کرو جب تم ہندوستان سے شکست کھا کر آئے تھے، تمہاری فوج کٹ گئی تھی، تمہاری ہمت ٹوٹ گئی تھی اور تم اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ دشمن تمہیں لاش سمجھ کر تمہارے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ہتھیار ڈال دو گے۔ یاد رکھو، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہارتے وہی ہیں جو شکست تسلیم کر لیتے ہیں اور شکست وہی تسلیم کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم شہیدوں کے خون کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہاں ان کی قدر کر سکتے ہو، اور یہ تمہارا فرض ہے۔ یاد رکھو، اگر تم انہیں بھول گئے جو نعرے لگاتے اور سینے تانے تمہارے ساتھ گئے تھے مگر واپس نہ آ سکے، تو اس کی سزا تم دنیا میں پاؤ گے، کیونکہ وہ تمہارے حکم سے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے حکم سے لڑے تھے۔ ناظرین، سلطان نے کہا کہ میں نے ان کی یاد میں ایک جامع مسجد اور ایک یونیورسٹی کا حکم دے دیا اور ان کی یادگار کے طور پر ایک مینار بھی تعمیر کروا رہا ہوں۔ شہیدوں کے بچوں کو دارالعلوم میں مفت تعلیم اور وظیفہ بھی ملا کرے گا۔ ناظرین، خرقانی صاحب نے کہا، اور غور سے سنو محمود، غزنی کے لوگوں نے تمہارا استقبال اس طرح کیا جیسے تم آسمان سے اترے ہو۔ میں سن چکا ہوں کہ عورتوں نے تمہارے اوپر اور تمہارے راستے میں پھول پھینکے تھے، شاعروں نے تمہاری مدح میں شاعری کہی اور گویوں نے گیت گائے تھے، دربار میں لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے اور تمہیں ساری دنیا کا فاتح کہا تھا۔ شاید تم نہیں سمجھ سکے کہ جنہیں تم پھول سمجھتے تھے وہ پھول
پھول نہیں کانٹے تھے جو تمہاری راہ میں بچھائے گئے تھے، اور وہ مدحت سرائی جو شاعروں اور گویوں نے کی وہ شہد میں ملا ہوا زہر ہے جو تمہیں پلایا گیا۔ اگر آج تمہارا تخت الٹ جائے تو یہی لوگ، یہی شاعر گویے کہیں گے کہ محمود اسی قابل تھا، اس میں سلطان بننے کی اہلیت نہیں تھی، اور اسی کے گن گائیں گے جو تمہارے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ یاد رکھ محمود، خوش آمدید درباری تخت کے لیے دیمک ہوتے ہیں اور وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تم نے غزنی کے عمراء، روسا، اکابرین کی جب ضیافت کی تھی تو تم بھول گئے تھے کہ تمہاری سلطنت میں اس رات لاکھوں انسان روکھی سوکھی کھا کر سو گئے تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو یہ روکھی سوکھی بھی نصیب نہ ہوئی، وہ بھوکے ہی سو گئے۔ خوش آمدیوں نے تمہیں یہ تاثر دیا تھا کہ رعایا تم سے خوش ہے اور خوشحال ہے، وہ تمہارے گیت گا رہی ہے۔ محمود، اپنے آپ کو اپنی روح کے آئینے میں اور اپنی رعایا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس آئینے میں نہ دیکھو جو تم کو درباری ٹولہ دکھایا کرتا ہے۔ تم تنہا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہو، تم قوم کا عکس ہو، اپنے آپ کو اس عکس میں گم کر دو۔ سلطانی اور عیاری ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوش آمدی اور عہدہ کے بھوکے لوگ سلطان سے عیاری کرتے ہیں اور سلطان اپنی رعایا سے عیاری کرتا ہے۔ یوں سمجھو کہ نیکی اور بدی کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں۔ جو سلطان اپنی آنکھوں پر خوش آمدیوں کی پٹی باندھ لیتا ہے اور کانوں میں مدحت سرائی کا سیسا پگھلا کر ڈال لیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے کہ سید ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی عظیم تھے، جنہوں نے عبادت کر کے وہ مقام حاصل کیا کہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر سرفراز ہوئے۔ اسی ولی اللہ کی بیعت سلطان محمود غزنوی نے کی اور سلطان ان کے حضور حاضری بھی دیا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی بھی مشکل پیش آتی تو سلطان اپنے پیر و مرشد کے پاس چلا جاتا اور رہنمائی حاصل کرتا، ان سے فیض پاتا اور پھر دین کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ آج بھی سلطان اپنے پیر و مرشد کے حضور حاضری کے لیے آیا تو خرقانی صاحب نے محمود میں جو کمزوریاں پیدا ہوتی دیکھی، سنی اور محسوس کی تو ان کی اصلاح کے لیے سلطان کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے خرقانی صاحب نے کہا، محمود، آج اللہ نے جو تمہیں جاہ و حشمت اور طاقت اور سر بلندی عطا کی ہے یہ تم سے چھن بھی سکتی ہے۔ خوش آمدیوں کے نعروں کی نسبت غریب رعایا کی آہیں آسمان کی بلندیوں پر جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ ہندوستان کی فتوحات نے تمہاری رعایا میں اضافہ کر دیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے چاندی کے انبار تمہیں اندھا کر کے تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے غافل کر دیں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ خزانہ تمہاری ملکیت نہیں، مال غنیمت تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ محل کی سازشوں سے نکلو اور دشمن پر نظر رکھو۔ تمہیں فتوحات مبارک ہوں۔ میں تصورات میں وہ اذانیں سن رہا ہوں جو ہندوستان کے بت خانوں میں گونج رہی ہیں۔ تمہیں پھر وہاں جانا ہے کیونکہ سانپ کا سر ابھی کچلا نہیں گیا ہے۔ میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں، اگر ہندو مت کا سر کچلا نہ گیا تو آنے والے وقتوں میں یہ اسلام اور مسلمانوں کو ڈستا ہی رہے گا۔ جاؤ محمود، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے سر اٹھا کر کہا، پیر و مرشد، میری روح کو اسی روشنی کی ضرورت تھی جو آپ نے عطا کر دی ہے۔ میرے دل میں کوئی وہم اور کوئی شک نہیں، میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری عمر کفر کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ میری پریشانی صرف یہ ہے کہ میری اپنی ہی قوم کے حکمران میرے دشمن بن گئے ہیں اور ہم خانہ جنگی میں بہت خون بہا چکے ہیں۔ ناظرین، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا، محمود، ایک فرق دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک دشمن تمہاری سلطنت کے ہیں جو تم سے تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہیں غدار کہتے ہیں۔ اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہاری جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان
خان اور اس کے پڑوسی ابو منصور ارسلان خان اور توغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، انہیں عیسائی مدد اور ہوا دے رہے ہیں۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں ایک بار سدھرنے کا موقع دو تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ معزز ناظرین، سلطنت غزنی کے دشمنوں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ایلک خان ترکستانی اور ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ساتھ ملا کر سلطان محمود کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کئی بار سلطان کو اس کے خلاف لڑنا پڑا۔ ایلک خان مر چکا تھا، اب اس کا بھائی ابو منصور ارسلان خان الاصم تخت نشین تھا۔ اسے الاصم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کانوں سے بہرا تھا۔ ناظرین، کاشغر کا حکمران قادر خان تھا اور اس کے ساتھ توغان خان کی ریاست تھی۔ یہ دراصل ریاستیں نہیں بلکہ امارتیں تھیں جو خلافت بغداد کے تحت تھی، مگر خلافت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ القادر باللہ عباسی تھا جو خود اقتدار پرست تھا۔ ناظرین، وہ ایک ریاست کا حکمران بھی تھا۔ وہ درپردہ سلطان کے خلاف خانہ جنگی کو ہوا دیتا رہتا تھا۔ ایک رات قادر خان ابو منصور کے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناظرین، قادر خان کی جوان بیٹی اخشی بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ رات کو جب قادر اور ابو منصور ملاقات کے خاص کمرے میں بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے تو قادر خان کی بیٹی اخشی اور ابو منصور کی بیٹی سمنتاش باغ میں ٹہل رہی تھی۔ ناظرین، رات خاموش تھی، صرف ایک آواز تھی جو اس سکوت میں تیر رہی تھی۔ یہ تاروں کا ایک ساز تھا جسے کوئی دھیمے دھیمے کوئی گنگنا رہا تھا۔ ساز و آواز میں سوز تھا اور ایسا تاثر کے جذبات پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک نابینا موسیقار ابو منصور کے دربار کا مغنی یعنی گانے گانے والا تھا۔ ناظرین، سمنتاش نے اسے باغ کے گوشے میں بٹھا رکھا تھا اور خود اخشی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ ناظرین، سمنتاش کو موسیقی سے دلی لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا مغنی محل کے باغ کے قریب آ گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 68 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔